بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے یہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور بتائیے کہ ہم فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں، سرزمین فلسطین سے عقیدت اور احترام کی وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء کرام کا مسکن ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ اسی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی زمین پر اپنی سکونت رکھی اور اسی طرح آپ نے وہیں اپنا محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت زکریا نے بھی اسی سرزمین پہ اپنا محراب تعمیر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کو مقدس انہوں نے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی شامل ہے۔ اسی طرح کئی واقعات بھی اس سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں، جس میں طالوت اور جالوت کا واقعہ شامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے۔ یہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے رومیوں کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے 5000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ سرزمین اس طرح شہیدوں کی سرزمین بھی ہے۔ مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کو حرمین شریفین جیسی اہمیت حاصل ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو والتین سے، بلاد فلسطین کو والزیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیے کرتے تھے سے استدلال فرمایا۔ ناظرین، قرآن پاک کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔